یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عصمت ہاشمی۔ ناظرین، بات کریں گے ہم سی پیک پہ۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی ضرب المثل ہے۔ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ برادرانہ تعلقات ہیں، ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرتے ہیں۔ پاک چین دوستی جس کی مثال ہے کہ ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی۔ اب اس کے ثمرات نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو محسوس ہو رہے ہیں، اور اس خطے میں سی پیک نے ایک انقلاب کی صورت پیدا کی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام کرنے ہیں۔ ایک پروگرام آف سیریز ہوگی جس میں ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے، اس کی ابتدا پہ بات کریں گے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ 5 جولائی 2013 پاک چین دوستی کی ایک بڑی علامت سی پیک۔ اسی حوالے سے پہلے ابتدائی پروگرام میں نے بات جو کرنی ہے، اور میرے ساتھ ایک ایکسپرٹ، ایسے ایکسپرٹ جن کو قدرت نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریویس کمشنر کی حیثیت سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز پہ بہت کام کیا۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا ٹیکس محتسب کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ حیثیت ہیں۔ لیکن سی پیک کے حوالے سے یہ ایکسپرٹ ہیں، اسٹڈی کی انہوں نے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر مستقبل کے حوالے سے تجاویز بھی ہم لیں گے۔ ہمارے مہمان جو ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جی ہاشمی صاحب، بہت شکریہ۔ جی ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں۔ میں اگر اس کی ابتدا کروں تو مختصر لفظوں میں سی پیک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک سیریز آف پروگرامز جو ہیں وہ کریں گے سی پیک کے اوپر۔ لیکن اس کی ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے، جس طرح سب کو پتہ ہے کہ آپس میں نیبرز ہیں، اور چائنا 1949 کے اندر اس نے اپنی انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا، اور پاکستان ان ارلی ممالک میں شامل ہے جس نے چائنا کو ایکسیپٹ کیا۔ اب 1949 سے لے کے چائنا اور پاکستان کا بڑا زبردست آپس میں تعلق رہا ہے، اور ہمارا جو پہلی چیز تھی جس کو ہم نے انیشیٹ کیا وہ 1959 کے اندر کراکرم ہائی ویز تھی، کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ آپس کے اندر روڈ لنکس کے ساتھ سامنے آئیں۔ پھر ہم نے ایک بہت زبردست کام کیا، چائنا اور پاکستان نے اپنی جو باؤنڈریز تھیں اور اپنی ایئر سپیس کو 1963 کے ایگریمنٹس کے اندر ڈیفائن کیا، اور اس کے بعد جو ہمارا ایک اسٹریٹجک ریلیشنز تھا اس کو ہم نے اکنامک ریلیشنز کے اندر بدلنی شروع کی۔ پاکستان اور چائنا کے 3 بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر یہ ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ ایک ہے فرینڈشپ، دوسرا ہے کوآپریشن، اور تیسری جو امپورٹنٹ ہے کہ گڈ نیبرنگ جو ہے وہ ہمارے اپنے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کے اندر انیشیٹو لیا، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو انیشیٹو لیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں ان کا بھی بڑا زبردست کوارڈیل ریلیشن جو ہے پاکستان چائنا کے ساتھ رہا ہے، اور پاکستان کا عام آدمی یا پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، اور چائنا نے بھی ہر موقع کے اوپر پاکستان کا جو ہے وہ مدد کی ہے، اور چاہے وہ کشمیر کا ایشو آئے، چاہے وہ ہمارے اکنامک ایشوز آئیں، اسی طرح پاکستان نے بھی چائنا کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ ون چائنا پالیسی کے اوپر اس نے ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل سچویشنز کے اندر جو ایک سیکرٹ ڈپلومیسی تھی 1972 کے اندر، اس کے اندر چائنا نے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہاں کے تھرو پاکستان جو تھا وہ ان کے فارن منسٹر آئے، وہ آگے گئے۔ پھر پاکستان جو تھا وہ ان ارلی ممالک میں شامل تھا جہاں سے فلائٹس جو ہے وہ ڈائریکٹ بیجنگ جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ریلیشنز بنتا گیا تو پھر ایک چیز نوبت یہ ایسی آئی، جنرل مشرف کے دور کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور اس کے اندر یہ طے ہوا کہ اس جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کنورٹ کریں اپنے اکنامک ریلیشنز کے اندر، اور چائنا اس وقت جو تھا وہ دنیا کے ایک سپر پاور بننے جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 2002 کے اندر چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اندر آئے، اور انہوں نے گوادر پورٹ کو انوگریٹ کیا۔ 2006 کے اندر اس کی پارشل جو ہے وہ کمپلیشن آئی۔
اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا جو ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی دور کے اندر آئی، اور بڑا زبردست کریڈٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری کو بھی جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے بہت سارے وزٹس کیے، اور ان وزٹس کے اندر جو ہے کہ جو پرائم منسٹر لی ہیں وہ پاکستان کے اندر اپریل کے اندر آئے، اور مئی 2013 کے اندر پاکستان کے اندر 21 ایگریمنٹس جو ہیں وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے گئے۔ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز ہو چکے تھے اور پرائم منسٹر نے اوتھ نہیں لیا تھا، لیکن اس دور کے جو پرائم منسٹر بننے والے تھے ان کو بلایا گیا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس کے بعد اسی میاں نواز شریف صاحب نے بڑا زبردست اس کے اندر کام کیا، اور انہوں نے ایک ریسیپروکل جو ہے وہ چائنا کا وزٹ کیا، اور اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے کہ وہ ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ 10 سالہ جو ایک پروگرس ہے وہ 5 جولائی 2013 کو سائن کی گئی، اور اس کے فالو اپ کے اندر جو ہے کہ وہ جو فارملی اس پروجیکٹس کو اناؤنس کیا گیا جب پرائم منسٹر وہاں پہ گئے، اور جو پریزیڈنٹ شی کی موجودگی کے اندر جو ہے 20 اپریل 2015 کو اس کو فارملی لانچ کیا گیا، اور 51 پروجیکٹس ہے اس چیز کے میں اندر۔ کہتا ہوں کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ایک گو میں بہت زیادہ اس کی تفصیلات دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ ٹھوس دوستی اور ایسی جس کی مثالیں دنیا میں ہیں، لیکن جب ہم سی پیک کی طرف آتے ہیں تو یہ صرف 2 ممالک کے فائدہ کے لیے نہیں ہے کہ صرف پاکستان کو فائدہ ہو یا چائنا اس کا انیشیٹو کرے، بلکہ اس خطے کو اس کا فائدہ پہنچنا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی کچھ تفصیلات آپ حافظ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس سے خطے کے ممالک جو سارک کے ممالک ہیں یا ہمارے پڑوس کے ممالک ہیں ان کو سی پیک سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہاشوانی صاحب، جب سی پیک کا آئیڈیا لانچ کیا گیا تو اس کا یہ ایک کمپوننٹ ہے جو چائنا کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کو ہم BRI کہتے ہیں، اس کا ایک یہ کمپوننٹ ہے، اور BRI یہ ہے کہ دنیا کے 150 ممالک یا آرگنائزیشنز کو انہوں نے اکٹھا کرنا ہے، اس میں یورپ بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس کے اندر جو آپ کا جا کے گلف سٹیٹس بھی ہیں، پھر آگے جا کے افریقن کنٹریز بھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اندر ایک کوریڈور کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر چائنا نے کسی اور طرح نکلنا بھی ہے تو پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے سی پیک کو جب سینٹری کیا گیا تو اس کے اندر 2 چیزوں کو بڑا مد نظر رکھا گیا۔ ایک اس کے اندر ریجنل کنیکٹیوٹی کہ اس کو بڑھایا جائے، اور جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انرجی کے پروجیکٹ سے کہ اگر چائنا اس کے بعد پاکستان کے اندر آ کے انفراسٹرکچر کے بعد انویسٹمنٹ کے کام کرتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر بجلی آئے، اور اس وقت 2013-14 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بجلی کی بڑی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے لیے چائنا نے کام سٹارٹ کیا، اور یہ $46 بلین کا انیشل یہ سی پیک کا پروجیکٹ تھا جس کو بعد کے اندر 62 بلین تک لے کے جایا گیا۔ اب اس کے اندر 2 جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ یہ ہیں کہ انرجی اور انفراسٹرکچر کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، جس کے آپ نے دیکھا ہے کہ سکھر ملتان موٹر وے اس کے اندر بنی ہے، حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے اس کے اندر بنی ہے، پھر اس کے اندر بہت بڑے بڑے پاور پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے اندر بنے ہیں، اور اب پاکستان جو ہے اس سسٹم کے اندر 510 کلومیٹرز جو ہیں وہ موٹر ویز یہاں پہ بن چکی ہیں۔ سی پیک کے اندر 11,000 میگا واٹ جو ہے وہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایڈیشنل جو ہے وہ حافظ بجلی صاحب جو ہے وہ آ یہ اس چکی کی ہے۔ عمدہ مثالیں ہیں جو آپ نے بتائیں، لیکن یہ پاکستان کیا ہے؟ جس طرح آپ نے حقلہ کی بات کی یا پھر دوسرے موٹر ویز کی بات کی، انرجی کی بات کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو وسعت دیں کہ باقی ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ ریاستیں ہیں، خطے ہیں، ان کو کیا فوائد ہوئے؟ ایک دفعہ میں کہتا ہوں ڈیٹیل میں ہو جائے۔ ان کا فوائد یہ ہیں کہ اگر پاکستان کنیکٹ ہو جاتا ہے چائنا سے، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ انڈین اوشن تک جو آپ کو پتہ ہے گوادر ہے، اور یہ ایک دیکھیں کہ 59 کے اندر پہلا آئیڈیا آیا کراکرم کا آیا کہ اس کو کنیکٹ کیا ہو جائے، اور وہ دنیا کا ایک ونڈر ہے جسے 7 ونڈرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آئے گا تو اس کا فائدہ ایران کو بھی آئے گا، اس کا فائدہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو بھی آئے گا، اس کا فائدہ جو ہے آگے جا کے افریقن کنٹریز کو بھی آئے گا، اور 3 طرح آئے گا۔ ایک اس کا آئے گا کہ آپ کی ٹریڈ بڑھے گی،
دوسرا آپ کی کنیکٹیوٹی آئے گی، اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا انرجی کوریڈور بھی اس کے اندر آئے گا۔ اب پاکستان نے بڑا زبردست اس کے اندر کام کیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ پیپل ٹو پیپل بھی ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس بھی ہے، اور جو بھی چائنیز پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو پاکستان کا پرائم منسٹرز بنتے ہیں یا پریزیڈنٹ ہے وہ چائنا کا وزٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستان نے ان سارے ممالک جو ہیں جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کو بھی دعوت دی ہے، اور ابھی پرائم منسٹر نے بڑا زبردست ایک اور انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو بھی آفر کیا ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ میوچل آپ کے ڈفرینسز ہیں، اور اسپیشلی ہمارا ان کے ساتھ جو کشمیر کا ہے جس کو چائنا نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، کہ اس کو ریزالو کریں اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے اندر آئیں، تاکہ سینٹرل ایشین جو ہے کنٹری وہ بھی اس سے بینیفٹ ہو سکیں، انڈیا بھی بینیفٹس ہو سکے، سارک کے دوسرے ممالک بھی آ سکیں، پھر آگے جا کے ایران بھی آئے، گلف اسٹیٹ، یو اے ای، مسقط، اس کے بعد آپ کا قطر ہے، اور پھر سعودی عرب ہے، اور پھر آگے جا کے افریقن کنٹریز ہیں۔ اچھا، یہ اٹس اے لانگ وے۔ ہاں، آپ نے بڑی زبردست مثال دی انڈیا کی، کہ انڈیا کو بھی پاکستان نے آفر کیا ہے۔ اگر ہم نے وہ مفاد یا وہ فوائد جو حاصل کرنے ہیں اس منصوبے سے، تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرنی ہو کہ یہاں پہ کوئی اختلافات کو کم کیا جائے، اس طرح کے عالمی منصوبے جو ہیں اس کو ویلکم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب چائنا ایک سپر پاورز ہمارے پاس دنیا میں موجود ہیں، سنگل سپر پاور میں ہم جب دیکھتے ہیں تو امریکہ جیسی قوت ہمیں نظر آتی ہے۔ اب چائنا کا تیزی سے سفر آگے جا رہا ہے، اس سفر کے دوران اس منصوبے میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، جب یہ انیشیٹ کیا گیا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز بھی آئے تھے کہ شاید چائنا جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، اپنی اتھارٹی کو یا اپنے انفلوئنس کو اس کے اندر کر رہا ہے۔ لیکن جو چیز سامنے آئی کہ اس ساری چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں یا خطے کے لوگ ہیں ان کے اپلفٹ آئے، لائف ان کی بہتر آئے، اور جو دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 میجر سٹیپس بھی آئے ہیں اس چیز کے اندر، کہ سعودی عرب اور ایران کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے، اور ابھی ریسنٹلی چائنا نے انیشیٹو لیا ہے ساؤتھ کوریا کا اور جاپان کا۔ جی، تو یہ ہے کہ جو اس چیز کے اندر سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف کوئی ایکسپینشن نہیں ہے، بلکہ خطے کے لوگ یا ان ممالک کے جو لوگ ہیں ان کا انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنا ہے، اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے اندر جو چائنا اس وقت سیکنڈ ورلڈ لارجسٹ پاور ہے ان ٹرمز آف اکانومی میں بھی، اور ان ٹرمز آف ملٹری کے اندر بھی ان کا ہے۔ جی، اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد چائنا جو ہے وہ امریکہ کو کمپیٹ کرے گا، لیکن جو ان کا ماڈل نظر آتا ہے یا جس چیز پہ جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک میوچل رسپیکٹ آئے، انٹر کنیکٹیوٹی آئے ان ممالک کے اندر، ان لوگوں کی حالت زار بہتر ہو، اور بڑے بڑے پروڈکٹس لگائے جائیں تاکہ ان ملک کی جو جی ڈی پی گروتھ بھی بہتر ہے۔ اس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم پاکستان اس سی پیک کے اندر جاتا ہے، اور جس طرح شروع کے اندر تھوڑی بہت وہ چیزیں آئی تھیں کہ شاید ڈفرینٹ آف اوپینین بھی آیا تھا کہ کچھ اور ہے، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں وہ یہ آئی ہے کہ یہ بہتر ہے۔ بائی 2030 جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے تقریباً 40 جو ممالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے اس کے بھی چانسز ہیں کہ وہ زیادہ بڑھیں گے۔ اس وقت 1,92,000 ہمارا لیبر ہے وہ اس کے اندر ہے، اور جس کو اب جو ہے ملینز کے اندر جانے کا یہ بھی ارادہ ہے کہ ہماری جو لوگ ہیں، لیبرز ہیں، انہیں ملازمتیں ملیں گی۔ 9 اس کے اندر جو ہیں وہ سی پیک زونز ہیں جس کے اندر انڈسٹریز لگیں گی، مینوفیکچرنگ آئے گی۔ پاکستان کا جو ایشو ڈالرز کا ایشو ہے یا ایکسپورٹس کا ایشو ہے یا امپورٹس پہ ہمارا ریلائنس زیادہ ہے، اس کے اندر کمی آئے گی۔ تو یہ ایک ایز اے ہول پروجیکٹ ہے کہ جس کے اندر بڑا دیکھیں کہ بڑا یہ ہے کہ بی آر آئی ہے، بی آر آئی کے اندر ایک کمپوننٹ ہے سی پیک ہے، اور سی پیک کا جو سینٹرک ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کنیکٹیوٹی کوریڈور بھی ہے، پاکستان اکنامک کوریڈور بھی ہے، اور پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو چائنا کو سی کی طرف، سینٹرل ایشیا کو گلف سٹیٹس کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست پاکستان کو ایک جغرافیکل حافظ صاحب زبردست ہو گیا آپ نے وہ جو ڈیٹیل بتائی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی بہتری کے لیے اس خطے میں تو انقلاب آئے گا دیگر ممالک میں، لیکن فوکس پاکستان ہوگا۔ پاکستان جو 65% نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو ہمیں اب کرنا کیا ہوگا کہ وہ چائنا نے جو سی پیک
فوکس کر کے ہمارے ساتھ کیا ہے سی پیک کا یہ معاہدہ، یہ پروجیکٹ، تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو جب تیار کرنا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو تیار کرنا ہے، اس میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے، حکومت کا کیا کردار ہے، مختلف تنظیموں کا، میڈیا کا، ان کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں پچھلے جس طرح 5 جولائی 2013 کو اس کو میمورینڈم آف انڈر سائن کیا گیا، اور اب ہم اس کی 10ویں سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی، چائنا کے اندر بھی، ابھی بھی وہاں پہ JCC کی میٹنگ، جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو اس کو ایویلیویٹ کر رہی ہے، اور نئے اس کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے، جس کو منسٹر آف پلاننگ جو ہے وہ منسٹر فار پلاننگ کر رہے ہیں چائنا کی طرف سے۔ NDRC جو ان کے ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب 24-25 کو پاکستان کے اندر بھی جولائی کو ایک انٹرنیشنل سی پیک کے کانفرنس ہو رہی ہے۔ فوکس اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب اتنا بڑا زبردست پروجیکٹ آیا ہے، اس کے اندر انڈسٹری لگے گی، تو ہمیں اپنی یوتھ جو ہے اس کو ایک پروفیشنل ٹریننگ دینی چاہیے، انہیں ووکیشنل ٹریننگ کے سارے ایسپیکٹس دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چائنیز لینگویج ہے اس کو سیکھنا چاہیے، جس طرح چائنا کے بہت سارے اس وقت 500 سے زیادہ جو ہیں وہ PhDs جو ہیں وہ چائنا کے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری یونیورسٹیز کے اندر اسپیشل آنے چاہیے، ہمارا نیبرنگ کنٹری بھی ہے، اس کے کلچر کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ آئے گا کہ جب وہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر آئیں گی، انٹریکشن آئے گا، ہمیں ان کی زبان کا پتہ آئے گا، یوتھ کو ووکیشنل ٹریننگز آئیں گی، تو وہ بندہ جو آپ کا ٹرینڈ ہے، جس کو زبان کا بھی پتہ ہے، تو وہ پاکستان کے اندر زیادہ پیسے کما سکے گا۔ اور جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں، باہر جا کے محنت کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے دن رات کرتے ہیں، وہی چیزیں اپنے ملک کے اندر جو ہے انہیں میسر آئیں گی۔ تو میرا یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے ادارے اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اسی طرح پلاننگ کمیشن کا بڑا زبردست رول ہے کہ انہوں نے سی پیک کو جو ایک فلیگ شپ پروجیکٹس کے طور کے اندر لیا ہے۔ سی پیک اتھارٹی نے بڑا اچھا اس کے اندر کام کیا ہے۔ تو یہ وہ ایریاز ہیں جس کی طرف آپ کا بھی اشارہ ہے کہ یوتھ ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں، پاکستان کے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، ان کے سائملٹینیسلی اس کیپیسٹی کو بہتر کیا جائے کہ جو 2030 کا ایک بنچ مارک ہے کہ اس پروجیکٹ کا جو فیزز کے اندر 2030 کے اندر جا کے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ جینونلی پاکستان کے لوگوں کو یا خطے کے لوگوں کو یا آگے بڑے سائیں، اس کے لیے بڑی ایک وار فوٹنگ اور ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی کی، ٹائم باؤنڈڈ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ اگر اس عرصہ کے اندر کچھ لیپسز بھی آئے ہیں، ڈیلے بھی آیا ہے، کووڈ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا اس چیز کے اندر، تو دوبارہ ان چیزوں کو ٹریگر کیا جائے، اور یہ جو 7 سال ہے 2013 سے 30 کو، اس کے ہر دن ہر گھنٹے کو اس طرح یوٹیلائز کیا جائے کہ اس پروجیکٹ کو 62 بلین ہے تو اس کی ورتھ جو ہے وہ 162 بلین تک جانی چاہیے۔ ایک اور حافظ صاحب، آپ نے کہا کہ یہاں پہ ہم نے زبان سیکھنی ہے، یہاں پہ ہم نے فن کے حوالے سے کام کرنا ہے، اور وہ ٹیکنیکلی وہ ایجوکیشن جو وہ اپنے نوجوانوں کو دینی ہے۔ بہت اچھا ہے کہ پلاننگ کمیشن کے جو ہمارے منسٹر جو احسن اقبال صاحب ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ چائنا میں گئے ہوئے ہیں، اور ان کے یکے بعد دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ٹورز بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کو ٹیکنیکلی ایجوکیشن کے لیے کیا ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں جس میں ہم اس سی پیک کے پس منظر میں وہ تعلیم دے سکیں؟ کیا ہمیں بھی کوئی یونیورسٹی قائم کرنی ہوگی؟ اگر چائنا کے لوگ بہت زیادہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں اردو بھی سیکھ رہے ہیں، یہاں کے کلچر کو بھی سمجھ رہے ہیں، ہمیں اس حوالے سے ایجوکیشن سطح پہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن سطح پہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں یا ابھی ہمیں تیزی سے کرنا ہوں گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارا یہاں کے اوپر جو ہے وہ ادارے ہیں جس کے اندر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ووکیشنل ٹریننگز بھی ہے، ہماری نیشنل سکلز یونیورسٹیز بھی ہے، پنجاب کے اندر بھی ٹیپٹا ہے، نیشنل لیولز کے اندر بھی ہیں۔ لیکن جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں ایز اے انویسٹمنٹ ایکسپرٹس کے طور کے اندر وہ یہ ہے کہ ٹریننگ اس چیز کی دینی چاہیے جس کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے۔ اگر ہم نے انڈسٹریل زونز جو ہیں جس کی طرف 9 کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، 4 کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو جس طرح کی انڈسٹری پاکستان کے اندر آئے، اگر IT سے ریلیٹڈ ہے تو اس طرح کے لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے، اگر کنزیومر مینوفیکچرنگ کی طرف ہے تو اس کی طرف دینی چاہیے، اگر ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا پاکستان اور چائنا کا اس کے اندر کام بھی ہے، اور ابھی بھی پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے گرین پاکستان کا، جسے کہتے ہیں کہ 1960 کے بعد ایک دوسرا سرسبز انقلاب ہے جو آیا ہے، اور ہماری جو بیرن لینڈز ہے یہ دوسری ہیں، جس کے اندر ایکسپیکٹڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ 40 سے 50 بلین ڈالر جو ہے
وہ ہمارے جو بردر کنٹریز ہیں اس گلف سٹیٹس اور سعودی عرب اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ دنیا سے جو چیزیں منگواتے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم اپنے اسلامی ملک کے اندر وہ چیزیں کریں. تو کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس کے اندر ہماری اس سے جو ایگریکلچر کا ایک ییلڈ ہے اس کے اندر اضافہ آئے گا, ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہے. تو اور پاکستان ہے بھی ایگریکلچر کنٹری ہے, جس طرح ہمارا تقریباً 70% جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایگریکلچر کے اندر ہے. تو ایگریکلچر ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو ٹرین بھی کیا جائے اور اس کے اندر جا کے ایسی ٹیکنیکس بھی سکھائے جائیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی ہے کہ اس کے اندر ایک کوہیرنس جو اپروچ ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے, تاکہ جو ایک بہت بڑا پاکستان کا ایک پروجیکٹس ہے یا پاکستان کے اندر ایک پوٹینشلز ہے, اگر آپ نے اس ملک کی جی ڈی پی کو 6+ پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو سائملٹینیسلی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. اپنی نیشنل ریسورسز ہے, سی پیک ہے, ہماری اکانومی ہے, اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز جس کے لیے میں نے ایز اے اوورسیز کمشنر کے طور پہ کام بھی کیا ہے, 1 کروڑ سے زیادہ ہیں, ان کو ہم اٹریکٹ کریں کہ آپ ان انڈسٹریل زونز کے اندر آئیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفرز کے اندر آئیں, جس طرح ٹرکیز کے اوورسیز آئے, چائنیز اوورسیز آئے, انڈین اوورسیز آئے, ملیشین اوورسیز آئے. حافظ صاحب ایک وسیع ٹاپک ہے, سی پیک پہ جتنی بھی بات ہم کریں کم ہے, لیکن ہمارے یہ پروگرام آف سیریز چلتی رہے گی. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں جو میرا آخری نقطہ ہے, اس پروگرام کا کویسچن ہے, وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری پولیٹیکل مختلف فورسز ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے, عسکری قیادت ان کے ساتھ شامل ہو گئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گرین پاکستان کی جو بات ہے, اسی طریقے سے ہم نے سرمایہ کاری کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو اس سائٹ پہ موٹیویٹ کرنا ہے, ہم نے اوورسیز کو اس سائٹ پہ لانا ہے, اپنے سرمایہ کاروں کو اس سی پیک والی سرمایہ کاری میں لانا ہے. تو اس کے لیے چند تجاویز اگر آپ دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں ہاشوانی صاحب, چونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نیچے ایک پوری امبریلا اور ڈفرنٹ جو ہیں اس چیزیں اندر ہیں. جس طرح سی پیک کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر ہے اور ایک فیٹ چینجر ہے جو اس پاکستان کے لیے, اس خطے کے لیے اور ایون چائنا کے لیے اس چیز کے اندر ہے کہ یہ سب کے لیے ون ون سچویشن. کچھ چیزیں امپورٹنٹ, ایک یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس, تاکہ جو کرٹیسزم یہ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جائیں. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو ون ونڈو فیسیلیٹیشنز کے اندر آنا چاہیے, تاکہ جہاں پہ لیپسز آئیں ان کو بہتر کیا جائے. پھر ہماری جو امپورٹنٹ ہے اسکلز لیبرز ہے اس کے اندر بڑی کام کی جانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ ٹورز ایکسچینجنگ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں جائیں, چائنیز اسٹوڈنٹس وہاں پہ آئیں, اور اس کے بعد اس سی پیک یا بی آر آئی کے اندر جتنے اور لوگ ہیں ان کو ابھی سے اس کے اندر شامل کر کے تو اس کے اندر لے کے دیا جائے. اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے آپ کا ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن پلان, کہ جو 2030 تک آپ نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کی ہوئے ان مختلف امبریلاز کے اندر, اس کو اس کلاک کے ساتھ کیا جائے کہ اس کے ریزلٹس بھی آئیں, تاکہ جب ہم 2030 کے اندر جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے یا ایک ایسا کوآپریشن ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہے, اس کے اندر بہتری آئی اور اس علاقے کے لوگ یا خطے کے جو لوگ ہیں انہوں نے جینوئنلی اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور پھر ہم اگلی اس فیز کے اندر جائیں کہ جو فردر ٹیکنالوجی کا آئے, فردر کنیکٹیوٹی کا آئے, تاکہ اس لوگ جو ہیں اس علاقے کے خطے کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال بھی ہوں اور ایک رسپیکٹیبل لائف بھی گزاریں. بہت شکریہ حافظ نثار کھوکھر صاحب, بہت زیادہ باتیں ہو سکتی تھیں لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا. ناظرین میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کیا, آپ نے اس کو سنا, اب سمجھنے کی ضرورت ہے. جن جن دوستوں نے اس پروگرام کو دیکھا سنا انہوں نے آگے کنوے کرنا ہے, کیونکہ یہ فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا پروگرام ہے جس کے فوائد پوری انسانیت کو ملنے ہیں, اور اس میں سب کا کردار ہوگا. میڈیا کا کردار ہے, علماء کرام کا کردار ہے, اور سرمایہ کاروں کا کردار ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومت اور حکومت سے کچھ تھوڑا بہت اگر کوئی اختلاف بھی رکھنے والی جماعتیں ہیں تو انہوں نے قومی مفاد کے تناظر میں اس کو پوری قوم کے ساتھ مل کر کرنا ہوگا, تاکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہتری کا ہو, وہ ایک ترقی کا انقلاب کا ہو جس کی خواہش ہے. پاکستان کو معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے, اور اس کی جو ہے یہ جو چابی ہے وہ ہے سی پیک. ناظرین جی ہمارے مختلف پروگرام جاری رہیں گے, امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو دیکھ کر استفادہ کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت, بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.
یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔